اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک نظام کی ترغیب دیتے ہیں، ایک ایسا نظام کہ جس نظام کے اندر ہر جاندار کو تحفظ حاصل ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بڑا ہو یا بچہ ہو، اس کو اپنی جان، مال اور عزت کا تحفظ حاصل ہو۔ ان تمام قوانین کے مد نظر ایک قانون جو ہے وہ عصمت کا قانون ہے، یعنی عورتوں کی عصمت اور عزت کا پاس رکھنا اور خیال کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف مردوں کو بھی اس چیز کا پابند بنایا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور بے جا وہ تاک چھاک نہ کرتے رہیں اور دوسری غیر عورتوں کو دیکھتے نہ رہیں۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی کو روکنے کے لیے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی کچھ ایسے طریقوں کو اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت جو ہے وہ بچی رہے اور اس کی عزت کو تحفظ ملا رہے۔ تو ان تمام طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے بے جا اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ بہت زیادہ اشد ضرورت ہو تو اس کے پیش نظر وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، اس کے علاوہ اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ کہ ایک مسلمان عورت کہ اس کے تمام مسائل اور اس کی تمام ضروریات کو جب اس کا شوہر یا اس کا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا پورا کر رہا ہے تو پھر عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر جائے، لہذا وہ گھر کے اندر ہی بیٹھی رہے۔ تو جو شریعت کے اندر پردے کا حکم ہے، پردے کا سب سے پہلا حکم جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے ذریعے پردہ کرنا، مطلب گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنا آپ کو غیروں کی نگاہوں سے بچانا، یہ پہلے نمبر کا پردہ ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو عورتوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ عورتیں کرنا فی بیوتکن، کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑی رہیں، گھروں سے باہر بے جا نہ نکلے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں دندناتی پھرتی تھی عورتیں، اس طرح سے نہ پھرے بلکہ گھر کے اندر قرار پکڑے، اور جب بہت زیادہ ضرورت درپیش ہو اور نکلنا لازم ہو کہ نکلنا ہے اب گھر سے باہر، تو پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ پھر چاہیے کہ وہ اپنے چہروں وغیرہ کو اپنے جلباب یا اپنی چادر وغیرہ سے ڈھک کر، یعنی پردے کے اندر ملبوس ہو کر صحیح طریقے سے وہ گھر سے باہر نکلے کہ غیر آدمی ان کے محاسن کو نہ دیکھ سکے، ان کے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ یہ دوسرا حکم ہے تحفظ کا، کہ عورتوں کو اس ذریعے سے اپنے آپ کو تحفظ دینا ہوگا، اپنی عزت کو بچانا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ امہات المومنین کو سب سے پہلے حکم کر رہے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کی عورتوں کو، کہ دیکھیں کہ وہ اپنے چہروں کو چھپا کر رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین ہیں ان کو دیکھا، وہ گھر سے باہر نکلی۔ اس وقت کا واقعہ کہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو وہ لمبی تڑنگی تھی، قد کی لمبی تھی، اونچے قد کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے، دیکھ لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی ازواج سے یہ کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں، اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر نکلا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میرے پاس حکم نہیں آیا، میرے پاس اللہ کا حکم نہیں آیا تو میں کیسے حکم دوں؟ تو حضرت عمر نے بہت زیادہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ پھر بھی ایسا کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی میں تو حکم کا پابند بنتا ہوں، جب تک حکم نہیں آئے گا تب تک میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 25 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی قرآن کے اندر 25 مقامات۔ اس کے اندر ایک مقام یہ بھی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو اور اپنی عورتوں، مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر کوئی جلباب وغیرہ، کوئی چادر وغیرہ ڈھانکیں، علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر سے۔ جلابیب کہتے ہیں اس چادر کو جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برقعے کے بعد عورت اپنے چہرے پر ڈالتی ہے،
تو اس کے اندر ایک استدلال تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چہرے کے پردے کا کہ جلباب ہمیشہ اوپر سے آتا ہے اور چہرے کے اوپر آتا ہے۔ اکثر روشن خیال مولوی ہوتے ہیں جیسے محمد خان شیرانی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ چہرے کا پردہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ چہرے کا پردہ ہے۔ اس آیت کے اندر واضح طور پر حکم ہے، اور ابن عباس وغیرہ نے اس کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ یہ وہ چادر ہوتی ہے جو عورت سر کے اوپر سے منہ کے سامنے ڈالا کرتی تھی۔ تو چہرے کا پردہ ایک تو یہاں پر بھی، اور دوسرا اس واقعے کے اندر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب واقعہ افک کے اندر تہمت لگی تھی، اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، اور وہ صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے جن کے اوپر تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ ان نے زنا کیا ہے، تو وہ صحابی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب قافلے سے پیچھے رہ گئی اور میں بیٹھی ہوئی تھی رستے پر، تو اتنے میں وہاں پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ صحابی جو تھے، یہ پیچھے ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، اور جو کسی سے کچھ سامان وغیرہ گر جایا کرتا تھا اس کو اٹھاتے تھے۔ اب ان صحابی نے جب دیکھا کہ یار یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان نے زور سے استرجاع پڑھی، مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ زور سے پڑھا تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بیدار ہو گئی، اور یہ الفاظ کہتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو اپنے جلباب سے چھپا لیا۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا، یہ بخاری کی روایت، چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو کیوں چھپاتی؟ تو چہرے کا پردہ ہے، ثابت ہے۔ اگر کچھ علماء کے اس کے اندر تفردات ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک چہرے کا پردہ ہے گا، اور خصوصاً جوان عورت کے لیے۔ تو پھر بوڑھی کے لیے کہیں نہ کہیں گنجائش دی جاتی ہے، جوان عورت کو تو ہر حال کے اندر اپنے چہرے کو چھپانا ہوگا۔